سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ان آیات مبارکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا. اس سے پہلے جیسے الحمدللہ کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو دنیا میں بھیجے گئے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مدت مدید جس کو قرآن پاک نے ذکر فرمایا ہے وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلَّا 50 عامًا، یعنی 950 سال تک آپ نے دعوت توحید دی، لیکن قوم نے تکذیب کی اور بہت تھوڑے لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے بھی انبیاء ہوں گے جن کے ساتھ چند آدمی، اور ایسے بھی انبیاء ہوں گے جن کے ساتھ 2-4 آدمی، اور ایسے بھی انبیاء ہوں گے جن کے ساتھ 100-200 آدمی، لیکن سب سے زیادہ امت جو ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ہوگی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی بہت بڑی کثرت سے ہوگی، لیکن سب سے بڑی شان جو ہے وہ ہمارے آقا رحمت دو عالم کو ملی کہ آخر میں بھیجے گئے. عمر مبارک بہت مختصر ہے، یعنی بعض روایات میں آپ کی عمر مبارک 63 سال ہے، اور بعض روایات میں آپ کی عمر مبارک 65 سال ہے. تو اتنی قلیل مدت کے اندر اللہ نے آپ کو اتنی عظیم امت سے نوازا کہ قیامت میں انبیاء بھی ربطہ فرمائے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ چند تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، اور بعض روایات کتب متقدمہ سے ملتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 200 اور 300 کے درمیان تھے. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی، اللہ کے حکم پر آپ نے کشتی بنائی. اللہ اگر چاہتے تو بغیر کشتی کے بھی نجات دے سکتے، لیکن اس میں سبق دیا جاتا ہے کہ آدمی اسباب پہ عمل کرے اور پھر اللہ سے حفاظت مانگے. اسباب جو ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم خدا بندی کشتی تیار کی، اور اس کے بعد طوفان آیا، اور طوفان اتنی شدید تھا اور اتنی عظیم تھا اور اتنی محیط تھا کہ اس نے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا،
اور ساری کی ساری قوم نوح اس میں غرق ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا بھی اسی میں غرق ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو حفاظت فرمائی۔ اس لیے قرآن نے واضح فرما دیا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھ کشتی والوں کو بھی نجات دی، اور پھر وہ کشتی صحیح سالم جو ہے دریائے جبل جودی کے کنارے پہ آ کے لگی، اور وہ بھی ایک نشانی تھی عالم کے لیے کہ دیکھیں اور عبرت پکڑیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو لوگ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی معیت اختیار فرماتے ہیں، اللہ ان کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم کے بعد بھیجا گیا تو آپ نے بھی اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو ہر پیغمبر دیتا ہے کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہی تمہارے لیے بہتری کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو لہذا عبادت جو ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریں، اور یاد رکھیں کہ تمام عبادات جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے۔ اسی لیے مسلمان نمازوں میں دہراتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عبادات چاہے قولی ہوں، عبادات چاہے فعلی ہوں، عبادات چاہے بدنی ہوں، عبادات چاہے مالی ہوں، تمام عبادات کی حقدار ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہی دعوت انبیاء ہے۔ اسی لیے آپ الحمدللہ متعدد بار پڑھ چکے ہیں کہ مسئلہ توحید ہو یا مسئلہ انبیاء و رسالت ہو، نبوت و رسالت ہو یا مسئلہ قیامت ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ سارا واحد پروگرام ہے، ایک ہی دعوت ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے زمانے میں دو قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ ایک واسطہ پڑا ان لوگوں سے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ایک واسطہ پڑا ان لوگوں سے جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دونوں قوموں سے ٹکرانا پڑا ہے۔ آپ کا کچھ قوموں کا قبیلے جو تھے وہ بتوں کے پجاری تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ ستاروں کو وہ مانتے تھے کہ تمام نظام عالم، تمام نظام کائنات جو ہے وہ ستاروں کے اندر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کا بھی مقابلہ کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کا بھی مقابلہ کیا۔ جیسا کہ آپ سیدنا ابراہیم کے قصے میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے بت پرستوں پر تو ایسی کاری ضرب لگائی کہ ان کے مندر میں جا کر ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کواکب پرست جو ہیں، چاند اور سورج کے پجاری جو ہیں، ان سے بھی مقابلہ کیا، اور فرمایا کہ ذرا غور تو کرو خدا کے بندو، اگر یہ تارے مسخر ہیں، اگر یہ تارے سارے کائنات کے متصرف الامور ہیں، یہ تو خود ڈوب جاتے ہیں، یہ تو خود چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر چاند ہے تو چاند بھی غروب ہو جاتا ہے، اور چاند اپنے نور میں سورج کا محتاج ہے، اور اسی طرح اگر سورج تمام کائنات کے نظام کو چلاتا ہے تو سورج بھی تو ڈوب جاتا ہے۔ اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 6 مہینے کا دن ہے، اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 6 مہینے کی رات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں کچھ کام سورج کرتا ہے اور کچھ کام چاند کرتا ہے اور کچھ کام ستارے کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو بتائیں کہ کیا یہ چاند، سورج، تارے خود بخود پیدا ہوئے یا ان کو بھی کوئی پیدا کرنے والا؟
تو اگر آپ حقائق پہ غور کریں گے تو یہی سمجھ آئے گا کہ ان تمام کائنات کا خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے ان آیات مبارکہ میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور واضح کر دیا کہ جو تم نے بت بنائے ہیں یہ تم نے خود گھڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی بھی تم عبادت کرو، لا یملکون لکم رزقا، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، رزق اللہ سے طلب کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، ان آیات مبارکت میں یعنی تسلی ہے میرے آقا کے لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر قریش، آج اگر کفار مکہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ نہ گھبرائیں، آپ سے پہلے بھی امتوں نے تکذیب کی ہے، آپ سے پہلے بھی امتوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے، آپ کے ذمے صرف یہ ہے کہ بھائی کسی نے اتار کھینچ ڈالی ہوگی نا، کیا کرے انسان۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ میرے محبوب پیغمبر کے ذمے یہ ہے کہ وہ اللہ کا دین پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچائے، اللہ کے فرائض اور شرائع اور اوامر پہنچا دے۔ اگر وہ ایمان لائیں ان کا بھلا ہے، اور ایمان نہ لے آئیں تو ان کا نقصان ہے۔ ان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات قیامت پر دلائل کا ذکر کیا، فرمایا کہ آج جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ قیامت کیسے ہوگی، اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا یہ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس عالم کو پیدا بھی تو کیا ہے، تو جو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ مٹانے پہ بھی قادر ہے، اور جو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ دوبارہ پیدا کرنا جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں چلو اور پھرو، اللہ کی قدرتوں پہ نظر ڈالو، آسمان پہ نظر ڈالو، زمین پہ نظر ڈالو، جہان پہ نظر ڈالو، دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلے کیسے اپنی اس مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ ثم اللہ ينشئ النشأۃ الآخرہ، وہی پروردگار عالم دوبارہ بھی پیدا فرمائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ اس عالم کے بنانے پہ بھی قادر ہیں، اس عالم کو فنا کر دینے پہ بھی قادر ہیں، اس عالم کو دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہیں۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ چاہیں جس کو عذاب دیں اور جس پہ چاہیں رحم فرمائیں، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اگر تم اللہ کے عذاب سے بھاگنا چاہو تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، نہ تم آسمانوں میں چھپ سکتے ہو، نہ تم زمینوں میں چھپ سکتے ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، اور جو لوگ اللہ کے قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے فرامین کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے قیامت میں پیش ہونے کی پیشی کا انکار کرتے ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور دعوت توحید پر دلائل دیے، اب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ قوم نے کیا فیصلہ کیا؟ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ وحرقوہ، قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیں یا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، آج بھی کفر کی طاقتیں یا مسلمانوں کو جلانا چاہتی ہیں یا مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتی ہیں۔ کہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے، کہیں ان پہ آگ برسائی جاتی ہے، کہیں ان پہ بارودوں کی بارش کر دی جاتی ہے، کہیں ان کی گردنوں کو کاٹا جاتا ہے،
اور ان کے ساتھ کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ آج بھی وہی امتحان ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں امتحان تھا، اور آج بھی ہمیں یقین ہے کہ جیسے اللہ نے اپنے ابراہیم الخلیل کو نجات دی، اللہ نے آپ کو کامیابی دی، اللہ نے آپ کو کامران و کامیاب فرمایا، انشاءاللہ کامرانی اسلام کی ہوگی، کامرانی دین محمد مصطفیٰ کی ہوگی، غلبہ اسلام کا ہوگا، غلبہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم غور کرو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے واقعات میں کتنی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا میں جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، دنیا میں تم اپنی محبتوں کے اظہار کرتے ہو، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت والے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے پہ لعنت بھیجو گے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں وضاحت کی ہے کہ قیامت والے دن جب دونوں جہنم میں ہوں گے، کیا معنی ہے؟ یعنی متبوعین بھی جہنم میں ہوں گے اور تابع بھی جہنم میں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں ہیں، وہ کہیں گے ہماری وجہ کیا ہے، تم خود ہی گمراہ تھے۔ تو ان کی لڑائیاں بھی ہوں گی، ان کے جھگڑے بھی ہوں گے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اللہ فرماتے ہیں جہنم والے لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، لیکن ان کی لڑائی، ان کی چیخ و پکار ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آخر اللہ حکم فرمائیں گے، ملائکہ کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا یتکلمون، کہ ذلیل ہو جاؤ، اس کے بعد نہ بات کیا کرو، نہ تمہاری بات کا کوئی فائدہ ہے، نہ تمہارے لڑنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ تمہارے اعتراف و ندامت کا کوئی فائدہ ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ آج بت پرستی پر، آج غیر اللہ کے ساتھ جو تم محبت دکھا رہے ہو، قیامت میں تو تم ایک دوسرے پہ لعنت بھیجو گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آج کے سبب میں فرمایا فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی ایمان لائے۔ یاد رکھیں لوط علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی ابن اخی ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہے اور آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ایک قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ فرماتے ہیں کہ جب ساری باتیں ہو گئیں، مقابلے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا میں تو اب اللہ کے راستے کے لیے اپنا گھر چھوڑتا ہوں، اپنا علاقہ چھوڑتا ہوں، اور اپنا ہم تمام مقام جو ہیں وہ چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ اسی میں سبق ملا کہ ہجرت ہر انبیاء نے فرمائی ہے، ہجرت جو ہے وہ ہر حق والوں کو کرنی پڑی ہے، جیسے کہ میرے آقا رحمت دو عالم نے بھی ہجرت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام کو بغیر ہجرت کے بھی امداد فرما دیتے، لیکن اس ہجرت میں بھی حکمتیں ہیں، اس ہجرت میں بھی سبق ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔
اللہ نے فرمایا کہ جب ابراہیم الخلیل نے میرے لیے توحید کے لیے دین حق کے لیے قربانی دی، دین حق کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بدن کو بھی آپ نے آگ میں ڈالنے پہ بھی راضی ہو گئے، اپنے بیٹے کو بھی ذبح پہ راضی ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی ابراہیم کو انعامات سے نوازا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے آپ کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، پھر اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب ان کو بھی نبی بنایا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، آپ نے فرمایا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ یوسف بھی نبی ہیں، یوسف کے ابا یعقوب بھی نبی ہیں، یعقوب کے ابا حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، اور اسحاق کے ابا حضرت خلیل بھی نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کے بعد جو نبوت ہے وہ ابراہیم کے گھرانے میں لکھ دی ہے، اور دیکھیں کہ سارے نبی پھر حضرت اسحاق کی ولد سے آئے ہیں، لیکن سب سے آخر میں امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کے ولد سے پیدا ہوئے۔ اس لیے میرے مدنی فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ولد اسماعیل میں سے کنانا کو چن لیا، کنانا میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو چن لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اس لیے فرماتے ہیں وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور آپ کی اولاد میں ہم نے اس کے بعد نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی۔ میں نے جتنے پیغمبر آئے سب ذریت ابراہیم سے آئے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی، شان دیا، عظمت دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے ان کو آخرت کے اندر بھی ہم نے ان کو صالحین میں رکھا، یعنی سعادت دنیا بھی ہم نے دے دی، سعادت اخروی بھی ہم نے دے دی، دونوں نعمتیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو دی ہیں۔ اس لیے آج بھی دیکھ لیں تمام دنیا کے ادیان جو ہیں وہ سب حضرت ابراہیم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مکے کے مشرک بھی کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں، نصرانی بھی کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پہ، چاہے جھوٹ کہتے ہیں لیکن ابراہیم کو تو مانتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ابراہیم کے دین پہ نہیں ہیں، کہ ابراہیم بتوں کے توڑنے والا، مشرکین کعبۃ اللہ میں بتوں کو جوڑنے والے، ابراہیم توحید کا علمبردار، یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنانے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید دینے والے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے والے۔ اس لیے قرآن نے تردید کی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ اللہ نے فرمایا ظالم جھوٹ بولتے ہیں، نہ تو یہ یہودیت جو ہے یہ نہ دین ابراہیم ہے، نہ نصرانیت، نہ مشرکین، بلکہ دین ابراہیم، ملت ابراہیم، کعبہ ابراہیم کا اگر حقیقی وارث ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی دین پہ ثابت قدم رکھے۔
انشاءاللہ چونکہ آج تو توقع ہے لیکن کل تو انشاءاللہ یقینی ہے، تو بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں درس جو ہے مغرب کے بعد نہیں ہوگا، انشاءاللہ پھر عید کے بعد، چونکہ مغرب کے بعد وقت افطار ہے اور ہر بندہ افطار کرتا ہے، پھر گھر جاتا ہے، ضروریات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، اس کے بعد جب وہ لوٹ کے آئیں گے انشاءاللہ پھر تراویح ہے، اور تراویح کے بعد وتر ہیں، اور فارغ ہوتے ہوتے الحمدللہ بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے، تو حسب عادت انشاءاللہ اللہ صحت و عافیت آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو نصیب کرے، صبح کی نماز کے بعد تو درس ہوگا انشاءاللہ، اور صبح کا درس جو ہے وہ عربی زبان میں ہوتا ہے، تو اگر کوئی میرے بھائی طالب العلم عربی درس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ تو الحمدللہ آ سکتے ہیں، اور وہ اسی داہنے ہاتھ پہ تھوڑا سا آگے اسی برآمدے میں ہوتا ہے، صبح کی نماز کے بعد فوراً انشاءاللہ اشراق کے بعد تک، لیکن وہ عربی زبان میں ہوگا، اردو میں نہیں ہوگا، اور اردو کا درس جو ہے پھر زندگی باقی اللہ نے زندہ رکھا، توفیق دی، ہمت دی، تو پھر انشاءاللہ عید کے بعد ہوگا۔ البتہ تراویح کی نماز کے بعد اسی کے سامنے میدان میں ہم کچھ دیر بیٹھتے ہیں کہ کسی دوست نے مسئلہ پوچھنا ہے، کسی دوست کو اور کوئی کام ہے، ملنا ہے، بات ہے، تو تراویح کے بعد آدھا گھنٹہ تقریباً ہم سامنے نیچے میدان میں، چونکہ اس وقت رش نہیں ہوتا تو وہاں بیٹھا کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کروں، اور رمضان کے پورے مہینے میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، مسلمان ہمارے جو فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، لبنان میں ہیں، افغان میں ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، بر میں ہیں، باہر میں ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عتق من النار کا مہینہ ہے، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ ایسی رحمت کا مہینہ ہے کہ وہ بڑا بدقسمت ہے جس کو رمضان ملے اور وہ بخشا نہ جائے، وہ بہت بڑا بد نصیب ہے کہ جس کو ایسا مہینہ ملے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس مہینے میں اگر آپ کو کسی کے ساتھ بغض ہے، اگر آپ کے دل میں کسی کے ساتھ عداوت ہے، اگر رشتہ داروں میں کوئی جھگڑا ہے، اگر آپ کسی پہ ناراض ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں، کیونکہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں ہر آدمی کی بخشش ہوتی ہے، لیکن جو لوگ بلا وجہ بغض میں بھرے ہوئے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ معاف نہ کر دیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، یعنی ہر عبادت کا بدلہ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں میں خود دوں گا۔ اور بعض علماء نے اس کو یوں بھی پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میری ذات ہے کہ میں اس کو اپنا دیدار نصیب کروں گا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے کہ ہر عبادت میں ریا کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چلو کوئی تو دیکھ رہا ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، چلو لینے والا تو دیکھ رہا ہے، اگر آپ خیرات کر رہے ہیں تو کھانے والا تو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ہر عبادت کو کوئی دیکھنے والا ظاہری بھی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا کسی کو کیا پتا ہے؟ آپ اپنے گھر میں جا کے پانی پی رہے ہیں کسی کو کیا پتا ہے؟ آپ نے روزے کو توڑا ہوا ہے اللہ کے سوا کسی کو کیا علم ہے؟ چونکہ یہ روزہ خالص ایسی عبادت ہے
کہ اللہ سے ڈر کے بندہ کھانے سے بھی، پینے سے بھی، بیوی سے بھی، منکرات سے بھی، محرمات سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا میں دوں گا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ رمضان کا جو پہلا حصہ ہے، فرمایا کہ وہ مغفرت کا حصہ ہے، درمیانہ حصہ جو ہے وہ رحمت کا حصہ ہے، اور آخری حصہ جو ہے اس میں اللہ جہنم سے آزادی کے پروانے دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام پہ رحمتیں فرما دے، اللہ تمام عالم اسلام کی مغفرت فرما دے۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں میرے عزیز کہ روزے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کھانا چھوڑ دیں، آپ پینا چھوڑ دیں، لیکن جھوٹ بولتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں، گندی فلمیں دیکھتے رہیں، گندی فلموں پہ نظر ڈالیں، غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے منکرات کریں۔ پھر اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کے بھوکا مرنے کا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بلا وجہ میرے بھوکا مرتا ہے، اپنے روزے کو تو اس نے برباد کر دیا ہے۔ لہذا روزے کا معنی یہ ہے کہ جیسے کھانے سے بچیں، پینے سے بچیں، شہوت سے بچیں، منکرات سے بچیں، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، غیر محرم عورتوں کے چہرے پہ نظر پڑ کہ اللہ کے اس شہر مبارک میں آپ گناہوں سے دور ہو جائیں، آپ نیکیوں کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ اس لیے یہ مہینہ جو ہے کمانے کا مہینہ ہے، اور جن کو اللہ توفیق دے وہ عشر الاخر میں اعتکاف بھی بیٹھے، کیونکہ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کی زیادہ امید جو ہے وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرے میں بھی 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے میں افطار کرنا جو ہے سنت ہے، سحری کرنا جو ہے سنت ہے۔ افطار میں جتنی ہو سکے جلدی کریں، اور سحری میں جتنی ہو سکے تاخیر کریں، کیونکہ افطار میں جلدی کرنا بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے، اور سحری میں تاخیر کرنا جو ہے وہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اور اسی طرح سمجھ لیں کہ افضل افطار یہ ہے کہ آدمی کسی میٹھی چیز سے، جیسے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں کھجور سے افطار فرماتے تھے، اور اگر کھجور تازہ ملے تو اس کو ترجیح دیں، سبحان اللہ، تازہ نہ ملے تو پھر خشک کھجور سے افطار کریں، اگر آپ کو کھجوریں نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کریں۔ یہ جو بات جاہلوں نے بنایا ہوا ہے، کبھی نمک سے افطار کرتے ہیں، کبھی کسی چیز سے، یہ بالکل جاہلیت ہے، اس کا کوئی قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ میٹھی چیز سے افطار کیا جائے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے کعبے میں ہوں گے، خدا کا کعبہ سامنے ہوگا، مدینہ منورہ کی کھجور ہاتھ میں ہوگی، ماء زمزم ان کے سامنے ہوگا، یہ ساری نعمتیں اللہ کے حرم میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو مدینہ منورہ میں ہوں گے، جو روضہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں گے، کہ مسجد نبوی ہو، رحمت دو عالم کا روضہ مبارکہ ہو، اور مدینے کی کھجور تازہ ہو، اور وہاں بھی الحمدللہ زمزم کا پانی موجود ہے، تو یہ نیکی ہے اور یہ چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی کوشش کریں کہ ہر آدمی جو ہے جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا اور ظہر کو سو گئے، اگر آپ نے روزہ رکھا اور فجر کو سو گئے، اگر آپ نے روزہ رکھا اور عشاء کو سو گئے، تو پھر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ ایک نماز عمدن جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو جب کافر ہو گیا تو کافر کو روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر حال میں نماز با جماعت پڑھیں، اگر حرم میں نہ آ سکیں محلے کی مسجد میں پڑھ لیں،
جو بھی قریب مسجد ہے پڑھ لیں، اگر مسجد میں بھی نہ ملے 2-4 آدمی مل کے جماعت کر دیں تاکہ آپ کی نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ مسجد میں آئے، جماعت ہو گئی، ساتھی بھی کوئی نہیں ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ گھر لوٹ جائے، اپنے بچوں سے کہے بھی وضو کرو، ان کو پیچھے کھڑا کر کے خود امام بن کے جماعت کر لے تاکہ جماعت کی فضیلت سے محروم نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح کوشش کریں ہر بندہ کہ یہ دن روزے کے لیے ہیں، رمضان کی راتیں جاگنے کے لیے ہیں، کوشش کریں کہ 20 تراویح پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں گزرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انشاءاللہ آپ 20 رکعت پڑھیں گے تو سارے حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا، اور عمل ہو جائے گا اس سنت خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس پہ حضور کے زمانے میں تمام صحابہ نے اتفاق کیا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال جو 8 پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، لیکن آپ کوشش کریں کہ یہ راتیں جاگنے کے لیے ہیں اور دن جو ہیں وہ روزے کے لیے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ جاگ کے گزاریں۔ اور آپ ہمیشہ تہجد پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ تہجد بھی پڑھیں۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں نے تراویح پڑھ لی ہے اب تہجد کی کیا ضرورت ہے۔ تراویح الگ چیز ہے اور تہجد الگ چیز ہے۔ تراویح کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور تراویح جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ آخر وقت ہے، سحری کے وقت میں ہے، اور اس میں افضل یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھی جائے، 2 بھی پڑھیں تو جائز ہے۔ اگر آپ تہجد زیادہ نہ پڑھ سکیں 2 رکعت ہی پڑھ لیں، نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے نا کہ تہجد والوں میں شمار ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز اپنے والدین سے بھلائی کریں، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، صدقات دینے ہوتے ہیں، خیرات کرنی ہوتی ہے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ رمضان میں کریں، کیونکہ یہ فرض جو ہے وہ 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ حرم میں 1 نیکی 1 لاکھ، رمضان میں 70 لاکھ ہو جائے، اس سے بڑی کوئی اور منڈی ہو سکتی ہے رحمت کی جو کہیں کسی بندے کو ملے؟ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر کا بھی خیال رکھیں کہ صدقہ فطر جو ہے عید سے 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد افضل یہ ہے کہ عید کا دن ہو اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر صدقہ فطر نہیں کہلاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، اور ائمہ کے نزدیک یہ ہے افضل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر میں جنس دی جائے، یعنی جو چیز وہاں کھائی جاتی ہے، یہاں لوگ چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں تو چاول دے دیے، وہ کہتے ہیں پیسے میں ادا نہ کیا جائے بلکہ جنس میں ادا کیا جائے، یعنی گندم دے دیں، کشمش دے دیں، آپ چاول دے دیں، کوئی چیز دے دیں۔ ہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر وہ ہے جو فقیر کے لیے انفع ہو، انفع للفقراء، جو فقیر کو زیادہ نفع پہنچا سکے۔ تو اگر ہم اس کو 1 چیز دیتے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ بیچ ڈالے گا، لیکن پیسہ ایسی چیز ہے جس سے وہ فوراً فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس نے کپڑے خریدنے تھے، بچوں کو کپڑے دینے تھے، اور کوئی چیز دینی تھی، تو ان کے نزدیک جنس دینا بھی اولا ہے، لیکن اگر کوئی پیسے دے گا تو وہ بھی جائز ہے۔ تو بہرحال اور رمضان المبارک کے مہینے میں غیبت نہ کریں، گلہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور دوسرا رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن مبارک اور رمضان کا آپس میں جوڑ ہے۔ اللہ نے قرآن رمضان میں اتارا ہے، اور رمضان میں جبریل آتے تھے، حضور سے دور کرتے تھے،
تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد جتنی ممکن ہو سکے گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، تلاوت قرآن کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن ایک عظیم نعمت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی رمضان کے برکات و ثمرات سے نوازے، آپ ہمیں دعاؤں میں نہ بھولیں اور ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ زکات کے لیے آپ سارے سال میں جب چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ رمضان میں دیں۔ زکات کا معنی میرا بھائی یہ ہوتا ہے کہ گھر کے تمام ضروریات، بیوی، بچے، علاج، معالجہ، کھانا پینا، نفقہ، کسوہ، کپڑا، سب کچھ دینے کے بعد جو بچے 2.5%، یعنی ہم نے حساب کیا کہ سارے خرچے نکال کے ہمارے پاس 1000 بچتا ہے تو 2.5%۔ والد والدہ، والد کا والد، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، بیٹی کی بیٹی، ان کو زکات نہیں دے سکتے، باقی سب کو پھوپھی خالہ دے سکتے ہیں۔ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے علاوہ جب تکبیر کہتے ہیں تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر تکبیر پہ ہاتھ نہ اٹھائے، بس پہلی دفعہ اٹھانا کافی ہے۔ لیکن امام باقی ائمہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھانا ہے۔ یہ بحثوں میں نہ پڑا کریں، خدا کا کیا، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اب دیکھیں نا، جبرائیل کیا معنی ہے؟ عبداللہ، جبر معنی عبد، ایل معنی اللہ، تو ہم کہتے ہیں جبرائیل معنی عبداللہ ہے، ہم کہتے ہیں میکائیل معنی عبداللہ ہے، ہم کہتے ہیں اسرافیل معنی عبداللہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں انڈونیشین زبانوں میں سکارنو ہے، سہارتو ہے، تو یہ بھی فارسی کا ایک لفظ ہے۔ اگر آدمی ترجمے کے طور پہ کہے، ورنہ لفظ اللہ کہنا جو ہے وہ تو افضل ہے، وہ تو اللہ کا نام ہے، اس میں ذات ہے۔ آدمی نے طواف زیارت کیا اور طواف زیارت میں اس کو بعد میں کپڑے چیک کیے تو معلوم ہوا کہ اس کو تو رات سونے میں احتلام ہو گیا تھا، تو معنی یہ ہے کہ اس نے بغیر پاک ہونے کے طواف زیارت کیا ہے۔ آسان علاج تو یہ ہے کہ جب پتہ لگے غسل کرے، پاک ہو اور اس طواف کو دوہرا دے، اس نیت سے کہ جو میں نے طواف غلطی میں کیا ہے میں اس کے بدلے دوبارہ کر رہا ہوں، پھر کوئی دم نہیں دینی پڑے۔ اور اگر طواف نہیں دوہرایا تو دم دینی پڑے گی کہ اس نے پلید حالت میں طواف کیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ رمضان المبارک کے عشرہ اخیر میں جیسے حرمین الشریفین میں قیام اللیل پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی تہجد ہے۔ ویسے یاد رکھیں کہ ہر وہ نماز جو عشاء کی نماز کے سنتوں اور وتر کے علاوہ پڑھی جائے وہ ساری ایک لحاظ سے تہجد ہوتی ہے۔ تہجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیند کا چھوڑنا، یعنی عشاء کے بعد نیند کا وقت ہے لیکن ہم نفلیں پڑھ رہے ہیں تو گویا ہم نے نیند کو چھوڑا ہوا ہے، تو لہذا وہ قیام اللیل بھی انشاءاللہ تہجد ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ تہجد نفلی عبادت ہے اور تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ایک آدمی رمضان المبارک میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے تو کیا وہ عمرہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ اعتکاف میں باہر نکلنا ہی منع ہے مسجد سے، تو عمرہ کیسے کرے گا؟ کہتے جی کہ محرم کے مہینے میں ہمارے ملک میں لوگ نیاز پکاتے ہیں، 9 محرم، 10 محرم، 8 محرم، یہ سب بدعات ہیں، منکرات ہیں۔
اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک رواج ہے، بن گیا ہے۔ حضرت حسین سے محبت ہے اور تقریروں میں زور لگاتے ہیں کہ حسین پیاسا شہید ہوا اور یہ جناب چاول کھاتے ہیں، اور سبینے لگاتے ہیں اور شربت پلاتے ہیں کہ آج حسین پیاسا تھا لیکن تم روح افزا پیو۔ کیا دین ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہ تو ڈرامہ ہے بس۔ جب بھی کوئی بندہ ہمارے ہاں مر جاتا ہے تو تیسرے دن کل کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 10واں چہلم، سب بدعت ہے۔ دینے کا ثواب نہیں ہوتا بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ ملک میں خواتین جو ہیں وہ درگاہوں پہ جاتی ہیں، آپ کے ملک میں خواتین تو اب ہر جگہ جاتی ہے، ماشاءاللہ ایڈوانس ہو گئی ہیں۔ وہ میلوں پہ بھی جاتی ہیں، فلموں میں بھی جاتی ہیں، بیچوں پہ بھی جاتی ہیں، کلبوں میں بھی جاتی ہیں، تو اسی بات درگاہوں میں بھی جاتی ہیں، ورنہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ کوئی عورت کسی قبر پہ جائے۔ بہرحال ڈیو صابن ہے یا پیپسی ہے مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے ان چیزوں سے جس میں شبہ پڑ جائے بچ جائے، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما، ان دو کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں کہ حلال بھی ہے اور حرام کا بھی شبہ ہے، تو فرمایا جو چیزیں مشتبہ ہو جائیں ان سے بچ جاؤ۔ تو اگر آپ کو بعض علماء نے فتلایا ہے کہ ڈوو صابن جو ہے یا پیپسی ہے یا کوکا کولا ہے، ان میں کہتے ہیں مادہ پیپسین ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال اگر بچ جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اچھا، جب تک یہ صابن اور یہ پیپسی کولا نہیں بنا تھا تو ہمارے باپ دادا مر گئے اس کے بغیر؟ نہیں، جب یہ چیزیں دنیا میں آئی ہی نہیں تھی کیا ہو گیا تھا؟ آرام سے لوگ لسی پیتے تھے، آرام سے ماشاءاللہ جناب لیمون کا شکنج بھی پیتے تھے، آرام سے خالص حلال کی شربتیں کہ جناب یہ شربت گلاب ہے اور یہ شربت زنجبار ہے اور یہ شربت فالسا ہے، یہ شربت توت ہے، جو فائدہ بھی پہنچاتی تھی اور بیماریوں کا بھی علاج تھی۔ لیکن فیشن کی بات ہے نا جی، آپ چاہے 500 روپے کا ایک گلاس شربت کا پیے، وہ مزہ نہیں بنتا نا جو پیپسی کے ڈبے میں پکڑنے میں ہے نا، کیونکہ جس قوم نے وہ بنایا ہے جب تک اس کی ہم نقل نہ کریں کہ ایک سینڈوچ ہاتھ میں ہو، ڈبہ ہاتھ میں ہو، حاجی صاحب چل بھی رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں، آئے حج بھی ہیں، پتہ نہیں کہ چل کے کھانا حرام ہے۔ بعض فقہا تو فرماتے ہیں جو بندہ بازار میں چلتے چلتے کھا رہا ہو ایسے بندے کی گواہی بھی قبول نہ کرو، یہ گرا ہوا آدمی ہے، یہ مروت کے خلاف ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھ کے کھائے۔ اور آج فیشن ہے کہ برگر ہاتھ میں ہو، پیپسی کا ڈبہ ہاتھ میں ہو۔ میں نماز وتر جو ہے نماز تہجد کے بعد پڑھتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال اگر نماز وتر کے لیے آپ کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے تو افضل آپ کے لیے یہ ہے کہ عشاء کے بعد وتر پڑھ کے سو جایا کرو، چونکہ وتر واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تہجد جتنی ہو گئی پڑھ لی، خدا نہ خواستہ نہ پڑھ سکے تو نفل ہے نا، لیکن وتر میں تاخیر ہو جائے پھر تو گیا۔ اچھا، آپ آخری رکعت پڑھ رہے ہیں، اذان ہو گئی، پھر تو تیرا ہو جائیں گے، لیکن پہلی رکعت میں اذان ہو گئی، وتر ادا نہیں ہوں گے۔ کتاب کا نام ہے اوراد و وظائف، قرآنی صورتیں، احادیث نبویہ، اللہ عالم میں نے دیکھی نہیں تو مجھے کیا پتا ہے۔
روزے کی حالت میں تیل سر میں ڈال سکتے ہیں، سرما پہن سکتے ہیں، ہاں جی پہن سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، تیل بھی ڈال سکتے ہیں، تیل سر میں ڈالنے سے وہ معدے کے اندر نہیں جاتا۔ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو منہ کے ذریعے یا نیچے کے ذریعے اندر جا کے جوف معدہ میں پہنچے۔ وطر کے اندر اگر ہم امام کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں کوئی مسئلہ نہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھائے بھی جاتے ہیں اور ہاتھ نہیں بھی اٹھائے جاتے۔ یہ تو وہ جھگڑا کرے نا جو ہاتھ اٹھانے پہ لڑتے ہیں، ہم تو دونوں طریقوں کو مانتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، ہاتھ اٹھا کے بغیر دعا مانگو۔ کافریہ والوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں داڑھی کو کالا خضاب لگاتے ہیں، میرا بھائی افضل یہ ہے، جمہور کے نزدیک سیاہ خضاب لگانا منع ہے۔ بعض علماء نے جائز بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجاہد ہے تاکہ دشمن پہ روب پڑے، اسی طرح کوئی آدمی بیچارہ اس نے نئی شادی کی ہے، بیوی کو چند دن دھوکہ دینا چاہتا ہے جوانی کا، تو بعض علماء جو ہیں اس مجبوری میں جائز کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، اپنے سفید بالوں کو بدلا کرو، کسی چیز سے بھی بدلو۔ تو کہتے ہیں کسی چیز کا معنی یہ ہے کہ کالا رنگ بھی تو کوئی چیز ہے، لیکن جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ کالا نہ ہو۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کالے میں مہندی ڈال دیں، تو معنی یہ ہے کہ وہ کالا بھی نہیں رہے گا، براؤن ہو جائے گا، تو اس طرح آپ کا گزارا بھی ہو جائے گا، بیوی بھی خوش رہے گی اور حرام سے بھی بچ جائیں گے۔ ویسے فائدہ ہوتا کوئی نہیں، بیوی تو آپ کی جوانی کو جانتی ہے، آپ لاکھ منہ کالا کریں، فائدہ ویدہ کوئی نہیں ہوتا، یہ چند اپنے آپ کو بہلانے کی باتیں ہیں۔ بڑھاپا بڑھاپا ہے، نہ آئے وہ جوانی دیکھی اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ بڑھاپا جو ہے نا وہ ہاتھ ہی بتا دیتے ہیں کب تک داڑھی کو رنگ لگاؤ گے، بڑھاپا جو ہے وہ آواز بھی بتا دیتی ہے کب تک اپنے بڑھاپے کو چھپاؤ گے، بڑھاپا جو ہے وہ آپ کے چلنے میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اٹھنے میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کون سی جوانی ہے بھائی؟ ایسے خام خواہ دھوکھا کیوں دیتے ہیں؟ مہندی لگائیں تو سنت ہے۔ اچھا، اور مہندی میں حدیث مبارک میں ایک لفظ آتا ہے الحناء والکتم، قسم کہتے ہیں جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں بسمہ۔ اگر مہندی اور بسمہ ملا کے لگائیں تو وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن خدا جانے آج کل ملتا نہیں، لوگوں کو شوق ہوتا ہے۔ بسمہ کہتے ہیں نیل کے پتے، یہ نیل ہے نا جو کپڑوں کو نیل لگاتے ہیں، اس کا پودا ہوتا ہے، اس کے پتے جو ہیں وہ سائے میں خشک کر لیں، اس کو پیس کے مہندی میں ملا دیں، بس سبحان اللہ ایسا خوبصورت رنگ۔ اور حدیث میں ہے قبریں بنانا بالکل ناجائز ہے۔ مسجد نبوی میں جو قبر ہے یہ تو حجرہ تھا حضور کا، ایک گھر تھا، مسجد تو ایک طرف تھی، تو بعد میں مسجد بڑھتی گئی۔ کوئی ایسا مسئلہ اپنے عقل سے تو نہ کھڑا کرو نا۔ اور پھر نبی کے لیے حکم ہے کہ جہاں موت آئے وہیں دفن کرو۔ عمرہ کیا ہے، سر مڈانے سے پہلے میں نے بالوں میں کنگھی کی، بال کوئی نہیں ٹوٹا، کوئی حرج نہیں، ایک آدھا بال ٹوٹے تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر امام رکوع میں کھڑا ہے اور ہم رکوع میں مل گئے تو رکعت شمار ہوگی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی،
لیکن یہ نہیں ہوتا کہ امام رکوع میں تو میں پہلے کھڑے ہوں بس اللہ اکبر پھر اللہ اکبر پھر رکوع میں جائیں. یہ نہیں کہ امام کے ساتھ وہیں سے آپ رکوع کی حالت میں آگے کھڑے ہو جائیں. یہ تو منع ہے. آواز نہیں. ہاں جی آواز آئی تو ہے. بہرحال ہے جی کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا بالکل اس نے اتنا بڑا ثواب ہے جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے حج کیا. میں نے ناچاکی کی بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کام پکا ہو گیا. آپ کیا پوچھتے ہو؟ دینے سے پہلے پوچھتے نا. میقات جو ہیں وہ 5 ہیں. جیسے مدینہ منورہ میقات ہے، طائف میقات ہے، یلملم میقات ہے، جوفہ میقات ہے، مسجد عائشہ ہل ہے، میقات نہیں. یعنی مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے تو کیا کرے بھئی؟ حد حرم کے باہر چلا جائے. میقات کا عمرہ تو بہت بڑی بات. عورتوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یعنی عورت اگر امام یا مقتدی کے آگے کھڑی ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہوتی، باقی ائمہ کے نزدیک مجبوراً ہوتی ہے. کوشش کریں کہ عورتوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. اگر کوئی آدمی صدقہ کرنے کے لیے مثلاً گندم ہے، چاول ہے، کھجور ہے، رمضان سے پہلے خرید کر کے رکھ لے، خیرات رمضان میں کرے، بالکل ٹھیک ہے، ثواب رمضان کا ہوگا. شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت میں جہنم ہے. یا حقوق ادا کرے یا طلاق دے. عورت کو لٹکا کے رکھنا، معلقۃ بین السماء والارض، کے آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکی ہوئی ہے. نکاح تیرا ہے تو حقوق ادا نہیں کرتے، وہ کہاں جائے؟ غیر مسلم کو زکوٰۃ خیرات نہ دیں، مسلمانوں کو دیں. اگر کوئی غیر مسلم محتاج ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے مسلمانوں کو ملے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، سر پہ اسطرا پھروا دیا، پھر دوسرا عمرہ کیا ہے اسطرا نہیں پھروایا، دم پڑ گئی. جتنی دفعہ بھی عمرہ کرو گے، بال ہوں یا بال نہ ہوں، اسطرا پھروانا ہوگا. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم تقبل عنا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا ثمرات رمضان وبركات رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا غياث اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، عليك توكلنا واليك انبنا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. سب مسلمانوں کو رمضان مبارک ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعلان ہو گیا نا؟